الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج درس قرآن کی نویں نشست ہے اور یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہی سے ممکن ہو سکا کہ ہم سب نے مل کر جو سلسلہ شروع کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس سلسلے کی نویں کڑی تک ہم سب کو پہنچایا۔ اس پر ہم جس قدر اللہ رب العزت کے شکر گزار ہوں کم ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، مزید توفیق کی دعائیں جاری رکھنی چاہیے۔ ابھی ہم نے جس سورت کی تلاوت کی ہے وہ سورۃ العصر ہے اور قرآن کی دوسری سب سے چھوٹی سورت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے درس قرآن میں بتایا تھا کہ قرآن کی سب سے چھوٹی جو سورت ہے وہ سورۃ الکوثر تھی، اور سب سے چھوٹی سورت جو سورۃ الکوثر کے بعد یعنی اس سے بڑی دوسری سب سے بڑی چھوٹی سورت جو ہے وہ سورۃ العصر ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد بھی رہتی ہے، اور اگر ہم یاد کرنا چاہیں تو بڑی آسان بھی ہے اور انتہائی مختصر سورت ہے۔ اپنے سائز اور حجم کے اعتبار سے بہت چھوٹی سورت ہے، لیکن ہدایات کے اعتبار سے، اپنے اندر لیے ہوئے فضائل کے اعتبار سے یہ سورت بہت بڑی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اس سورت کو غور سے پڑھ لے، دھیان سے پڑھ لے، اور اس سورت کو اچھی طریقے سے سوچ اور سمجھ لے تو اس کی زندگی کی سدھار کے لیے، اس کی درستگی کے لیے بس اتنا کافی ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عمل رہا ہے کہ صحابہ کرام جب بھی کسی مجلس کا اختتام کرتے تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، اور وہ یہ کوشش کرتے کہ ان کی مجلسوں کا اختتام اس سورت سے ہو۔ یہ ذرا آہستہ بات کر لیں مؤذن صاحب، ان کو بتا دو بھائی ذرا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عمل تھا کہ وہ جب بھی کسی سورت کا اختتام کرتے تو اسی سورت کو پڑھ کر ختم کیا کرتے تھے، تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ چیز رہے کہ آخر اللہ رب العزت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اور کس بات کی ہدایت فرما رہے ہیں، اور ہماری یہ جو زندگی ہے اس کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے۔ تو اس سے بھی اس صورت کا اندازہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔
اب ہم ذرا اس صورت کے ترجمے اور تشریح کے متعلق سوچیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ایک بات کہہ رہے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قسم کھانے کے سلسلے میں جو مفصل گفتگو ہو سکتی تھی ہم نے اس سے پہلے تفسیر میں بتلا دیا، لیکن مختصر انداز میں یہ سمجھیے کہ ہم جو انسان ہیں، ہمارے انسانوں کی گفتگو میں بعض مرتبہ کچھ کمیاں رہتی ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے ہماری گفتگو میں بعض مرتبہ زور نہیں رہتا کہ ہم جھوٹ کے عادی ہو جاتے ہیں، کبھی وعدہ خلافی بھی کر لیتے ہیں، غلط بیانی بھی کر لیتے ہیں، دھوکہ بھی دے لیتے ہیں، اس لیے ہمارے کسی بات یا وعدے کا سامنے والے کے اوپر اثر نہیں ہوتا، تو ہم اس بات میں زور ڈالنے کے لیے قسموں کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں کلام اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہی ہے، تو انسان اس قسم کی وجہ سے اس کی بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی بات میں کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے سچ ہونے میں کسی کے ذہن میں کبھی یہ خیال ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جو ہے جھوٹ بولیں گے، نہیں ہو سکتا، اللہ کے تعلق سے یہ بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر قسم کھا رہے ہیں تو مفسرین نے لکھا ہے، اور عربی میں بلاغت کا ایک قاعدہ ہے، بلاغت ایک فن ہے، ایک علم ہے، اس کا قاعدہ ہے کہ بات میں زور ڈالنے کے لیے بھی قسم کھائی جاتی ہے، یعنی قسم کے الفاظ کے ذریعے کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بڑی اہمیت کے حامل بات ہے، لہذا اللہ رب العزت کسی نہ کسی چیز کی قسم کھا کر بعض مرتبہ کوئی بات بیان کرتے ہیں جس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے کی صورت میں اللہ رب العزت نے والتین والزیتون، جس میں انجیر اور زیتون کی قسم کھائی تھی اور شہر مکہ کی قسم کھائی تھی، اور اسی طریقے سے مختلف چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتے ہیں۔ مفسرین نے ایک دوسری بات لکھی ہے کہ جب یہ قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے آگے کی جو گفتگو ہے اسی میں اس بات کی دلیل ہے کہ آخر قسم کیوں کھائی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں والعصر، یعنی میں زمانے کی قسم کھا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان اگر آپ ہماری بات پر غور کریں گے، ہماری بات کو آپ اہمیت سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے، تو تمہیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ تمہاری اس زندگی کی کیا حیثیت ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے۔ یہ بات تو بظاہر سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے۔ خسارے میں اس وجہ سے ہے کہ ہم اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھیں کہ اس دنیا میں انسان جو آئے ہیں، انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور مسلمان بنا کر جو بھیجا ہے، بلکہ جو بھی اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت کی حیثیت سے بھیجا ہے، تاجر بنا کر بھیجا ہے، یہ سمجھیے کاروباری بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ کاروباری بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی، یعنی تجارت کے بارے میں نہ بتلاؤں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے جانوں اور مالوں کے بدلے میں خرید لیا ہے، ان کے جانوں اور مالوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر لیا ہے؟ خرید لیا ہے، اور ان کے مال اور جان کو جو اللہ تعالیٰ نے خریدا اس کی عوض میں کیا دیں گے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیں گے۔
بھائی آدمی کچھ خریدتا ہے تو اس کے عوض میں پیسہ دیتا ہے یا کوئی چیز دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیں گے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں جنت دیں گے۔ ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ تاجر اور تجارت کی نیت سے بھیجا ہے۔ تاجر تجارت کیسے کرتا ہے؟ ہم سب کاروباری ہیں، اس مجلس میں جتنے بیٹھے ہوئے سب کاروباری ہیں۔ اب یہ بتائیے، تجارت تو سرمایہ کے ذریعے سے ہوتی ہے نا، ہمارا ایک بجٹ ہوتا ہے، ایک پیسہ ہوتا ہے۔ مان لیجئے دکان ہم ڈالتے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے ڈال کر ایک دکان کی شروعات کرتے ہیں۔ اب اس سے جو نفع ہوتا ہے اس کو محفوظ کر کے ہم وہی 5 لاکھ روپے دوبارہ پھر اسی تجارت میں لگا دیتے ہیں۔ پھر جو نفع ہوتا ہے وہ ہم اٹھا کر رکھ لیتے ہیں، پھر وہ پیسہ ہم اسی کاروبار میں لگا دیتے ہیں۔ یعنی مین جو ہمارا بیلنس ہوتا ہے اس کو سرمایہ بولتے ہیں۔ اس کو ہم انویسٹ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہمارا کاروبار بڑھتا جاتا ہے۔ تو مومن کا سرمایہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے تجارت کی حیثیت سے بھیجا ہے، تاجر بنا کر بھیجا ہے، تو مومن کا سرمایہ کیا ہے؟ مومن کا سرمایہ ہے اس کے زندگی کے لمحات، اس کے زندگی کے گھنٹے، اس کی زندگی کے اوقات۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ بات طے ہے کہ اس کو کتنے سال، کتنے گھنٹے، کتنے مہینے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ اس دنیا میں رہنا ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے کہ اس دنیا میں اتنے وقت ہی کے لیے آپ کو رہنا ہے۔ اب جب انسان اس دنیا میں آیا اس سرمایہ کو لے کر، یعنی اس کا سرمایہ کیا تھا؟ اس کی زندگی، اس کی عمر ہی اس کا سرمایہ ہے۔ تو جب کوئی انسان 70 سال کی زندگی لے کر آیا مان لیجئے، تو جیسے ہی وہ اس دنیا میں آیا اب اس کے سرمایہ میں کمی ہونے لگی۔ 1 دن کا ہوا تو اس 70 سال کی عمر میں 1 دن گھٹ گیا، 1 سال کا ہوا تو 1 سال گھٹ گیا، 10 سال ہوئے تو اس کی زندگی کے سرمایہ میں سے 60 سال بچے، 10 سال ختم ہو گئے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی 60,000 روپے کا سرمایہ لے کر آیا ہو، 1,000 ختم ہو گئے تو بچے 59 59 اور 10 ختم ہو گئے تو بچے 50۔ یہ سرمایہ اس کا ختم ہو رہا ہے۔ یہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی آدمی بازار میں اس کی برف کی دکان ہو، وہ ایک برف کی سلی لے کر آیا، اب وہ بیچنا شروع کر رہا ہے، تو اس کی برف کتنی تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے۔ برف پگھلتی ہے نا بھائی، برف جتنی تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے یہ اس کا سرمایہ ہی ہے، یہ اس کی اصل چیز ہے جو تیزی کے ساتھ پگھلتی جا رہی ہے۔ اب برف والا پریشان ہے کہ آخر جلدی سے یہ برف بکے اور میرا پیسہ آئے، اگر اس میں دیر ہو جائے گی تو پورا برف کیا ہو جائے گا؟ پانی، یعنی میرا پورا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو بھیجا ہے، سرمایہ ہماری زندگی دی ہے، اب یہی زندگی ہمارا سرمایہ ہے، تو یہ سرمایہ تو ہمارا ختم ہو رہا ہے، تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، لیکن ہمارے اعمال میں کوئی اضافہ نہیں، کوئی اچھائیاں نہیں، تو ہم سب کس میں ہیں؟ خسارے میں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ کاروباری، وہ تاجر جس کے اصل مال میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مین بیلنس جو بجٹ تھا اس میں کمی ہو رہی ہے۔ یہی مطلب ہے نا اس کا صاف صاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تاجر بنا کر بھیجا، تجارت کی حیثیت سے بھیجا ہے، سرمایہ ہماری زندگی دی ہے، ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہیں لیکن اعمال میں اگر اضافہ ہم نہیں کر پا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خسارے میں ہیں۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، میں زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان الانسان لفی خسر، کہ بلا شبہ انسان خسارے میں ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ انسان خسارے میں ہے۔ خسارے کا مطلب سمجھ میں آیا اب؟ کہ بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی اچھے خاصے ہیں، کھا پی رہے ہیں، ترقی ہو رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے، عمارت بھی بنی ہوئی ہے، جائیداد بھی ہے، اور بال بچے بھی ہیں، اچھا خاصا گھر ہے، جائیداد ہے، لیکن پھر اللہ نے کیسے کہہ دیا ان الانسان لفی خسر، جبکہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ جب اس کے اعمال میں اضافہ نہیں تو اس کے کاروبار میں اضافہ نہیں، جب کاروبار میں اضافہ نہیں ہے تو وہی تو خسارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر۔ لیکن اللہ رب العزت نے
ایک اعتبار سے نفی کی ہے، الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لے آئے، اور اس کے ساتھ ایک بات اور فرمائی وعملوا الصالحات، اور ساتھ میں اچھے اعمال کیے، ان لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ یعنی جو مومنین ہیں اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں، خسارہ تو بظاہر ان کا بھی ہے، خسارہ تو بظاہر ان کا بھی ہے، کیونکہ زندگی تو ان کی بھی ختم ہو رہی ہے نا۔ ایک مومن، ایک بزرگ اللہ والا، اس کی بھی تو زندگی ہوتی ہے، اس کی بھی تو عمر میں کمی ہو رہی ہے، خسارہ اس کا بھی تو ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا حل فرما رکھا ہے ایک جگہ، اس کو میں بتلاؤں گا۔ جب ہماری زندگیوں میں اتنا خسارہ ہے تو میرے بھائی، آج جو ہمارے اندر جو رسم و رواج ہیں کہ آج ہم برتھ ڈے مناتے ہیں، ہمارے اندر کمیاں ہوتی ہیں۔ ہم سال کا جب 1 سال ہو جاتا ہے، پیدائش کا 1 سال 2 سال 3 سال ہوتے ہیں، تو سالوں کے گزرنے پر ہم برتھ ڈے مناتے ہیں اور خوشی کے طور پر مناتے ہیں، بہت ناچ گانے کہ بھئی میرے 1 سال ہو گئے۔ کس چیز کا 1 سال ہوا یار؟ خسارے پر کوئی خوشی مناتا ہے کیا؟ کسی آدمی کا نقصان ہو جائے اور اس کو اگر خوشی مناتے ہوئے دیکھیں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ آدمی عقل مند ہے یا بیوقوف ہے؟ بھئی ہمارے 40 سال زندگی کے تھے اور ہم اس 1 سال کے گزرنے پر خوشی منا رہے ہیں۔ یہ تو افسوس اور ندامت اور تکلیف کا مقام ہے کہ میری زندگی کے 10 سال گزر گئے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مجھے تو افسوس کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، پھر اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ لانا چاہیے۔ جائے کہ ہم غلط رسوم و بدعات میں چلے جائیں، غیروں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور کفار کی جو رسم و رواج ہیں ہم ان کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں برتھ ڈے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ بھی نہیں ہے، یہ کفار سے آیا ہے، ہم نے ان کی چیز کو اپنے اندر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مومنین ہیں ان کی بھی زندگی میں خسارہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک اصول ہے، وہ اصول یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک قاعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے سخاوت اور فیاضی کا ایک اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اصول یہ ہے کل حسنۃ بعشر امثالھا، اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک اچھے کام کے بدلے 10 اچھے کاموں کا بدلہ اس کو دے دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اچھے کام تو بے شمار ہیں، صدقہ بے شمار ہے، کسی کو صحیح راستہ دکھا دینا بھی صدقہ ہے، خوشی ہنس کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، کوئی آدمی غم میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ہنسا دینا یا اس کو خوش کر دینا بھی صدقہ ہے، انسان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا بھی صدقہ ہے، مسکرا کر بول دینا بھی صدقہ ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو پیار و محبت سے دیکھنا بھی صدقہ ہے، ماں باپ کو ٹھنڈی اور فخر کی نگاہ سے اور پیار بھری نگاہ سے دیکھنا بھی صدقہ ہے، بلکہ حج کا ثواب لکھا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اعمال صالحہ میں ہیں، لیکن اسلام حدیث میں ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ ادنا سی چیز ہے، یعنی راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے اور اعمال صالحہ میں ہے۔ تو بتائیے کہ کانٹے کو راستے سے ہٹانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کانٹے کو راستے سے ہٹانے میں کتنا وقت لگتا ہے بتائیں بھائی؟ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، اس سے زیادہ تو وقت نہیں لگتا۔ تو جو اعمال صالحہ والے ہیں، جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بھی اوقات میں خسارہ ہو رہا ہے، ان کی زندگی میں بھی وقت گھٹ رہا ہے۔ مان لیجئے کسی مومن اور اعمال صالحہ کرنے والے کا 1 گھنٹہ ضائع تو ہو رہا ہے، لیکن وہ اس 1 گھنٹے کو کسی اچھے عمل کے ذریعے کامیابی کی طرف گامزن اگر کر دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اعمال صالحہ میں سے ہے۔ کانٹا گر گیا تھا، ہم نے اس کانٹے کو ہٹا دیا۔ راستے میں اینٹ تھی، اس اینٹ کو ہم نے سائیڈ میں کر دیا۔ راستے میں کوئی بھی تکلیف دہ چیز تھی، ہم نے اس کو سائیڈ میں کر دیا۔ تو یہ اعمال صالحہ میں سے ہے، اس میں سے مشکل سے 1 سیکنڈ لگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اصول میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک اچھے کام کے بدلے 10
چیزوں کا بدلہ دے دیتے ہیں، یعنی 10 اس عمل کو 10 کے برابر سمجھتے ہیں۔ کل حسنۃ بعشر امثالھا۔ تو عمل اس نے کیا کیا؟ ایک کام کیا، ایک ہی کانٹے کو اٹھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 10 کانٹوں کو اٹھانے کا ثواب اس کو دے دیا۔ تو مجھے کوئی ایسی ایک تجارت آپ بتائیں کہ ہم اس میں 1 روپیہ خرچ کریں اور 10 روپے کا فائدہ ہو، تو یہ تجارت اچھی ہے یا وہ تجارت اچھی ہے جس میں بالکل گھٹتا ہی جا رہا برف کے طریقے سے؟ تو اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ مومنین جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تجارت کو ایسے ہی بڑھاتے رہتے ہیں جو ہم نے مثال میں بتلائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کو الگ کر دیا ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا، جن لوگوں نے، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد کا جو حصہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، انشاءاللہ ہم آگے کی محفل میں بیان کریں گے۔ اس سے ایک بات اور ہم بتائیں کہ جو حدیث ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، اس سے ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، اور تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ نیکی میں شمار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، مان لیجئے راستے میں گوبر پڑا ہوا تھا تو ہم نے جو ہے اس کو ہٹا دیا کہ بھائی کسی کی گاڑی آئی ہے وہ گر جائے گی۔ راستے میں ہم کھڑے ہوئے، ہمارے جو کچھ بھائی ہیں، جو طریقہ صحیح نہیں ہے کہ کیلا چھیلا اور راستے میں کھا کے جو ہے وہیں پہ ڈال دیا۔ ایک تو ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر کھائیں، اور اگر ہم بیٹھ کر نہیں کھا پا رہے ہیں تو کم سے کم یہ ہے کہ اس سے جو نکلنے والا چھلکا ہے اس کو ہم کسی جگہ پر ڈال دیں، کسی اچھی جگہ پر ڈال دیں تاکہ جانور کھا لے اس کو، کوئی گائے بیل بھینس کھا لے اس کو، تاکہ اس کا بھی ہمیں ثواب مل جائے۔ تو اس حدیث سے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اگر نیکی ہے تو راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالنا کیا ہوگا بھائی؟ گناہ بھی تو ہوگا، برائی بھی تو ہوگی۔ تو ہمیں اس بات کا یہ اندازہ لگانا ہے کہ حدیث میں اگر اماطۃ الاذی عن الطریق یعنی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا نیکی کہا گیا ہے تو تکلیف دہ چیز کو ڈالنا برائی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا عذاب بھی ہے، اس پر پکڑ بھی ہے، اس پر سوال و جواب بھی ہوگا۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اماطۃ الاذی عن الطریق کے ساتھ ساتھ تکلیف دہ چیزوں کو یا تکلیف کا سبب بننے سے اپنے آپ کو باز رکھیں، اور اس سورت کو ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور اس کا دھیان ہمارے اندر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ تجارت دی ہے، اس تجارت کو ہمیں اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ جب ہم اس طریقے کی تجارت کریں گے جو ہر آن ہمیں فائدہ دے گی اور 1 کے بدلے 10 کا ثواب ہمیں عطا کرے گی، تو ہماری تجارت اور ہمارا اس دنیا میں آنا کبھی بھی ناکامی کا سبب نہ بنے گا، اور ہم انشاءاللہ جنت کے مستحق بنیں گے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندوں میں سے ہوں گے۔ اس صورت سے اور اس تفسیر سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہمیں خودکشی سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ پھانسی لگا کر یا راستوں میں آ کر یا ٹرین کے نیچے آ کر یا کسی بھی چیز میں یا غلط چیزوں کو چھو کر جو اپنی جان گنواتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے کہ ہمیں اس بات سے باز رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کی دیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو لے کر پریشان ہیں اور ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم تکلیف میں ہیں، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت ہی دے دے، ہم بس اس دنیا سے جانا ہی چاہ رہے ہیں، اس طریقے کے الفاظ نہیں ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں ہمیں کب اللہ تعالیٰ ایک موقع دے دیں اور ہم اچھا کام کر گزریں اور اللہ تعالیٰ اسی کی بدولت ہمیں جنت میں پہنچا دیں۔ اس لیے کہ ہم نے یہ تو دیکھا نہیں ہے کہ کب ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، وہ وقت تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے، اگرچہ متعین ہے، لیکن ہم اس سے پہلے کوشش نہ کریں اس دنیا سے جانے کی، کیونکہ وقت متعین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون،
اللہ تعالیٰ نے جو وقت متعین کر دیا ہے اگر وہ آ گیا تو تم چاہے جتنا کوشش کر لو اس سے زیادہ جو ہے آگے بڑھنے والے نہیں ہیں۔ اذا جاء اجلکم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب تمہارا وقت آ جائے گا نہ ایک لمحہ ادھر آپ کھینچے جاؤ گے نہ ادھر کھینچے جاؤ گے، اسی وقت متعینہ پر آپ کو جانا ہے، چاہے جتنی ہم کوشش کر لیں۔ تو جب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے دعوے کے ساتھ کہہ رکھی ہیں کہ یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں جو اللہ نے طاقت دی ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اعمال صالحہ کرتے رہیں، یہی ہماری تجارت ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پھر بتلایا تھا، تفسیر میں بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ ایک تجارت اور تاجر کی حیثیت سے بھیجا ہے۔ اور تجارت ہماری کیا ہے؟ ہمارا جو سرمایہ ہے وہ ہماری زندگی کے لمحات ہیں، اور یہ لمحات لمحہ بلمحہ ہر وقت، ہر آن، ہر دن ہماری زندگیوں سے گھٹتے جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سرمایہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم اس سرمایہ کو کس طریقے سے کامیاب بنائیں گے یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔